بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم ادارے جو بنیادی طور پر کرپشن کی سرکوبی کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ پاکستان کا خود مختار اٹانومس انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے جو چیئرمین ہیں، ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ان کا تقرر لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ صرف ایک سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، جس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم اس کی اوریجن پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایلیمینیشن آف کرپشن ان دی سوسائٹی، اور اس کے علاوہ اویئرنیس تھی، پریونشن تھا اور انفورسمنٹ تھا۔ 4 چیزیں تھیں۔ اس نے کرنی تھی ایلیمینیشن آف کرپشن، کرنی تھی سوسائٹی سے، فرام گورنمنٹل سیکٹرز، فرام پولیٹیکل ایلیٹ اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ۔ جو خود مختار، نیم خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 میں جنرل مشرف نے اس کو تھرو صدارتی حکم نامے جاری کیا تھا۔ بنیادی طور پہ عزیز طلباء، اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1997 میں جب جنرل الیکشن ہوئے تو میاں محمد نواز شریف کو ہیوی مینڈیٹ، یعنی کہ 1/3 میجورٹی مل گئی پارلیمنٹ میں، اور جو ایبسلیوٹ میجارٹی ملی جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو انہوں نے ایک سول ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی۔ پاکستان کا ایک بنیادی المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاورز، اس کے اندر رہتے ہوئے فنکشن کرنا ریاستی اداروں کا اور ریاستی عہدیداروں کا۔ اس میں سیاستدان ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں سول بیوروکریسی ہے، اس میں ملٹری بیوروکریسی ہے۔ ان کا آپس میں جو فنکشن تھا، جو سیپریشن آف پاور تھا، وہ کانسٹیٹیوشن میں تو موجود ہے، لیکن عملاً یہ ایسا نہیں کر پاتے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ڈومین میں یہ فنکشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر تضادات اور خدشات، وسوسے، اندیشے اور الٹیمیٹلی کیوس، یعنی کہ بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 7 ریجنل آفیسز ہیں۔ ان میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، ملتان اور سکھر میں یہ بنائے گئے ہیں۔ پہلے فار دی انیشیل 3 ایئرس جو یہ اس کا جو 3 ایئرس کا اس کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، 16 نومبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے اس کا مینڈیٹ دیا تھا، کیونکہ جب سول جو ایڈمنسٹریشن قائم ہو چکی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو الٹیمیٹلی کارگل کے وقوع کے بعد جو آرمی تھی اس کے ساتھ تعلقات میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت خراب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ کسی بھی جنرل کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ نہیں کام کر سکے۔ 90 سے 93 تک بھی جو ہے انہوں نے جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کام کیا تو ان کے ساتھ کام نہیں کر سکے۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے طیارہ جو تھا اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ جو جنرل پرویز مشرف تھے وہ سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اسے جانے سے پہلے انہوں نے میاں محمد شہباز شریف سے اور چودھری نثار علی خان سے ملاقات کی، جو آن دی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ان کو قسم دی، رزق کی اور وعدے کیے کہ چونکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو سیاستدان ہیں ان کی تمام موومنٹ سے وہ باخبر رہتے ہیں، اس لیے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کا طیارہ جو ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا اور ان کو برطرف کر دیا گیا، اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، جس کو آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن تسلیم نہیں کیا، اور ایک
کیاس بحران پیدا ہو گیا، جس کو بعد میں پھر جو ہے آرمی نے ٹیک اوور کر لیا اور پاکستان میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ اسی سلسلے میں جب جنرل مشرف آئے تو وہ ایک 7 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے، ان میں جو ایک ایجنڈا تھا وہ احتساب کا تھا، اور احتساب کے جس ایجنڈے کے تحت جنرل مشرف آئے تھے انہوں نے اس کے لیے ایک بہترین ادارہ بنایا۔ ابھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہترین ادارہ تھا، اگر نیک نیتی سے اسے کام لیا جاتا، جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی بہترین چیز میں اگر بدعنوانی پیدا کر دی جائے تو وہ بدترین بدعنوان ادارہ بن جاتا ہے۔ تو نیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، چونکہ یہ کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہے اور یہ ISSB کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور دیگر اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے بارے میں جاننا از حد ضروری ہے، تاکہ وہ جنرل اویئرنیس پاکستان کے بارے میں ان کی اویئرنیس بہتر ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو تھا فار دی 3 ایئرز جو ہے اس کا فوکس کیا گیا آف اٹس فنکشن۔ اس کے دیر 3 فنکشنز تھے، جس میں ڈیٹیکشن تھا، انویسٹیگیشن تھا اینڈ پروسیکیوشن تھا آف وائٹ کالر کرائم۔ وائٹ کالر کرائم ایسے کرائم ہے جس میں آپ جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ریاستی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں، اور جو انڈر دی ٹیبل جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے جس کو وائٹ کالر کرائم، جو ابیوز آف پاور کو استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ اس میں جو پروسیکیوشن انکلوڈ تھا، پولیٹیشنز تھا، پبلک سروس آفیشلز تھے اینڈ ادر سٹیزنز ہو ور either guilty of gross abuse of powers or through corruption had deprived the national exchequer of millions or resorted to other corrupt practices۔ بنیادی طور پہ یہ جو اس کی پروسیکیوشن تھی، یعنی کہ جو انہوں نے کارروائی کرنی تھی، فوجداری کارروائی اور جو کرمنل پروسیڈنگ کرنی تھی، جنہوں نے امبیزلمنٹ، ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے تھے، ملینز اینڈ بلینز، لاکھ کروڑوں اربوں روپے کی جو کرپشن کرتے تھے، ان کو منیمائز کرنے کے لیے جو نیب تھا یہ بنایا گیا تھا۔ اس کا ویژن جو تھا بڑا کلیئر تھا، دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو از ٹو بی کریڈیبل، افیکٹو، ایفیشینٹ اینڈ ڈائنامک اینٹی کرپشن آرگنائزیشن، کریٹنگ این انیبلنگ انوائرمنٹ فار اے کرپشن فری سوسائٹی۔ ویژن جو تھا اس ادارے کا بڑا کلیئر تھا، بڑا الیبریٹ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کے ویژن کو دیکھا جائے تو بڑا اس نے بنیادی طور پہ شروع کے ادوار میں اپنی فل سوئنگ کے ساتھ کام کیا، اور دیانتداری کا عنصر شامل تھا۔ اس کا جو مشن تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں ایلیمینیٹ کرپشن تھا تھرو کمپریہنسو اپروچ، اور پریونشن تھا، اویئرنیس تھا، مانیٹرنگ تھا اور کمبیٹنگ تھا۔ اس کے ذریعے سے یہ جو کرپشن تھی اس کو روکنے کے لیے اس کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ پروموشن کی جائے، لوگوں کو اویئر کیا جائے، بتایا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے اور مانیٹرنگ کی جائے، تاکہ ملک کے جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے آبجیکٹو میں جو نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی NACS، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کرپشن اسٹریٹجی کے نام سے اس کو شارٹ ٹرم پلاننگ دی گئی اور لانگ ٹرم پلاننگ دی گئی۔ شارٹ ٹرم پلاننگ میں جو تھا اس کے موشن سسٹمیٹک اپروچ کو امپروو کرنا تھا، اسٹرینتھن کرنا تھا، نیشنل انٹیگریٹی سسٹم اینڈ دی پیپل اگینسٹ دی کرپشن۔ اس کے شارٹ ٹرم پلاننگ میں یہ تھا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، ان کو کرپشن کے جو نقصانات تھے، جو اس کرپشن کا جو ناسور تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جانا تھا کہ کس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتی ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ میں اسی طرح ان کا جو فوکس تھا ایلیمینیشن آف کرپشن، اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان دی اگینسٹ کرپشن تھرو اے پروگرام وچ از کمپریہنسو اینڈ پروگریسو۔ یہ ان کے آبجیکٹو میں شامل تھا۔ شارٹ ٹرم پلاننگ تھی اور لانگ ٹرم پلاننگ تھی۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کے تحت انہوں نے جو اس کی پروموشن تھی، لوگوں کو اویئر کرنا تھا، اور لانگ ٹرم پلاننگ میں اس کے اوپر ایک سسٹمیٹک اپروچ تھی، ایک مکمل اور منظم نظام بنایا گیا تھا جس کے تحت اس کا خاتمہ کیا جانا تھا۔ اس کے سیلنٹ فیچرز جو تھے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے، اس میں جو
تھا کہ جو ملک میں چل رہا تھا افیکٹو میئر کرنے تھے کس کے بارے میں، تو ان کے جو بنیادی کام تھا ڈیٹیکٹیو تھا، انویسٹیگیشن تھا، پروسیکیوشن آف کیسز تھا انوالونگ کرپشن. اور کرپشن کیا تھی؟ کرپٹ پریکٹسز تھی جو کک بیکس کی شکل میں تھا، مس یوز تھا، ابیوز آف پاور تھی، مس اپروپریٹ آف دی پراپرٹی تھا، اس کے علاوہ کمیشن اینڈ انشورنگ اسپیڈی ڈسپوزل تھا. ان کا جو آبجیکٹ سیلنٹ فیچر تھے این اے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے، اس کے تحت جو یہ کرپٹ پریکٹسز کرتے تھے، ابیوز آف جو پارس تھی، اس کے علاوہ یہ جو کک بیکس کی شکل میں ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے. اس کے بعد ان کی جو سیلنٹ فیچر میں ریکوری تھا، اور یہ ریکوری کرنا چاہتے تھے تھرو گورنمنٹ اینڈ دی ادر ایجنسیز. یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بھی مدد لیتے تھے اور اس کی مدد سے یہ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے، پروسیکیوٹ کرتے تھے، تاکہ جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اس کے لیے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی تھا، اس کی انہوں نے جو بنیاد رکھی، انہوں نے کہا جی وائی ہم کیوں ایسا کرتے ہیں. تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو میجر یہ کیوں تھا وہ یہ تھا فار بیٹر فیوچر آف آور جنریشن. جو ہماری نسلیں تھیں ان کو جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے نقصانات سے بچانا تھا. فار امپلیمنٹیشن آف ٹرانسپیرنسی، ٹرانسپیرنٹ جو تھا، ٹرانسپیرنسی کو فروغ دینا تھا کہ شفافیت، کیونکہ کسی بھی جو گڈ گورننس ہے اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہونا بہت ضروری ہے. اور فٹری اسپیڈی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تھا کہ فوری اور جو ہے اس ادارے کو بنیادی طور پہ بنانے کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ جو کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کو بڑی اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے سے ڈسپوز آف کیا جائے اور ریکوری کی جائے، تاکہ ملک کا جو ہے وہ ملک سے چیزیں حاصل کی جائیں. اب یہ ہاؤ کیسے کرتے تھے؟ پرووائڈ ایویڈنس اگینسٹ کرپٹ پبلک آفس ہولڈرس. یہ کرپٹ جو پبلک آفیسر تھے ان کے جو آفیسز کے جو ان کے جو ثبوت تھے ان کو پرووائڈ کرنا بھی ان کے یہ کیسے کرتے تھے، یہ اس کے لیے ان کی پراپر ایک گائیڈ لائن تھی. یہ کرتے تھے کنسٹرکٹیو کرٹیک اینڈ سجیشنز، اور یہ لوگوں سے بھی سجیشن اور لوگوں سے بھی مدد لیتے تھے. عام آدمی کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے کام آئیں. پرووائڈ اور جو بھی جو فارن ایسٹس تھے جو ان کے بارے میں یہ چیزیں لیتے تھے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ جب یہ کسی سے کسی ان کے تھا کہ جی آپ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے، انفارمیشن دے، تو اس کے ریٹرن میں نیب جو ہے ان کو ریوارڈ بھی دیتی تھی اگر ایویڈنس اس کے وہ کنوکٹڈ ہو جاتا تھا. جیسے کہ پروسیکیوشن کے مرحلے میں اگر کوئی بھی انویسٹیگیٹر جو ہے نیب کا وہ ریکوری کرانے میں کامیاب ہو جائے تو 25% آف دی ریکوری جو ہے اس کو بطور ریوارڈ منی دی جاتی تھی. اس کے بعد یہ جتنی بھی انفارمیشن تھی اس کو چھپا کر رکھتے تھے. یہ ان کے آبجیکٹو تھے کہ ہم یہ کریں گے، ان کے مقاصد تھے. اور اس کے لیے وہ لوگوں کو جو کہتے تھے آپ آئیڈینٹی کروائیں، آپ ان کی شناخت کروائیں کہ وہ انڈیویجول ہے یا گروپ ہے جو کرپشن میں انوالو ہے. اس کا آکوپیشن بتائیں، ایڈریس بتائیں، اس کے جو ٹائپ آف کرپشن ہے، جیسے جو کرپٹ پریکٹسز مس یوز آف اتھارٹی ہے، بینک ڈیفالٹ ہے اینڈ لون رائٹ آف کروا لیتے ہیں، ان کے کوئی ان نون ایسٹس ہیں ان کو بتایا جائے، یا کوئی ایویڈنس ہے جو ان کے پاس ہے وہ اس کا نام کے ساتھ ایویڈنس دیا جائے. اس کے علاوہ مسلینیس تھی تو جو سب کچھ تھا. تو ہم اب اس ساری بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو نیب تھا بنیادی طور پہ 1999 میں 16 نومبر 1999 میں ایک صدارتی احکام کے ذریعے سے جنرل پرویز مشرف نے جو سیاستدان تھے ان کی کرپشن کو اور پچھلے ادوار میں کی گئی کرپشن کو براٹ ٹو دی بک لانا تھا اور ان کو بیہائنڈ دی بار کرنا تھا، اور ریکوری کر کے جو ملکی خزانے کو کرپشن کی وجہ سے ان دی فارم آف کک بیکس، ان دی فارم آف ابیوز آف پاور جو نقصان پہنچایا تھا وہ ریکور کروانا تھا. اس سلسلے میں اس کو 3 ایئرس کا پیریڈ دی، جس کے مطابق انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو تھی کرپشن اسٹریٹجی کے نام سے ایک ان کی ایک ڈاکومنٹ بنایا
تاکہ ان کو 3 ایئرز انیشیل پیریڈ دیے جائے تاکہ یہ ڈیٹیکشن کریں، انویسٹیگیشن کریں، پروسیکیوشن کریں اور ریکوری کریں. اور یہی ان کا کام تھا. ان کا بنیادی کام یہی تھا کہ وہ اس سارے جو قانونی کارروائی ہے اس کو مکمل کریں، عدالتوں میں کیس فائل کریں اور ان کو سزا دلائیں پروسیکیوشن کے مرحلے میں، انویسٹیگیشنز کریں اور ان کے خلاف ایویڈنس کو اکٹھا کریں، انکوائریز کریں اور فائنلی ریکوریز کریں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا زبردست یہ ادارہ بنایا ہے انہوں نے، اور اس ادارے کو بنانے کے بعد اس ادارے نے جو اپنی 99 سے یہ سٹارٹ ہو، اس کو کم و بیش 21 سال مکمل ہونے ہیں. اس سال 20 نومبر میں اس کو 21 سال مکمل ہو جائیں گے. 2 ڈیکیڈ یعنی کہ 2.20 سال کے اندر اس ادارے نے بنیادی طور پہ اگر اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس نے جتنے بھی جو اس کے کام تھے، جس میں اس کی جو سکسیس ریٹ ہے بہت زبردست ہے، لیکن جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان دی فارم، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ تھے جیسے PMLN تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور ان کے جو مقدمات تھے، جو سیاسی جن کو مقدمات کے طور پہ، اس میں ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ انہوں نے پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کی. باقی جو دیگر تھے وہ 100% تھی. میرے مطابق اس جو ادارہ ہے اس کی اندر جو بنیادی غلطی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پلی بارگین کرتے ہیں، اور یہ جو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے ہر حکمران نے اس کو اپنے مطابق، جیسے جنرل مشرف نے بڑی نیک نیتی سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور جنرل امجد جو تھے اس کے چیئرمین نیب بنے، انہوں نے کرپشن کا قلعہ کما کیا. انہوں نے بے شمار جو کیسز تیار کیے، انکوائریز کیں، لیکن جب 2002 میں اسمبلیز بنانی تھیں تو پھر جب پولیٹیکل جو جنرل مشرف کو اپنی وہ، تو پھر انہوں نے لائن ڈرا کی کہ جو علائے بنے جنرل مشرف کے اتحادی بنے، جن کی وجہ سے گورنمنٹ فارم کی جانی تھی، جس میں یہ گجرات کے چودھری بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تھے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی. اور اس طرح جو ہے کرپشن جو ہے صرف 2 بندوں کے خلاف میجر جو رول بنا دیا گیا، وہ تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. ان دونوں کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی سیاست سے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دیگر کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا. آج یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ ٹوٹلی بائزڈ ہو چکا ہے، تعصب کا شکار ہو چکا ہے. اس کو جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہو تو نیب کو موقع دیا جاتا ہے، اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے جو دی گئی اسائنمنٹس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جس کے بارے میں جو امریکن اسٹیفن پی کوہن جو تھے اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عملاً جمہوریت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، اور وہ آگے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سب سے ٹاپ کے اس میں ملٹری آتی ہے، اس میں جوڈیشری آتی ہے اور سول بیوروکریسی آتی ہے. یہ پاکستان میں ایسا بندوبست کرتے ہیں، ایسا نظام کا بندوبست کرتے ہیں جس کے تحت جو بندوبست ہے اس کے مطابق ریاست کی امپورٹنس قائم رہے، اور ریاست کی جو بقا ہے اور سالمیت ہے اس کو مینٹین کیا جائے، اور جو ریاست کے شہری ہیں ان کے بارے میں اتنا کام نہیں کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کی بھی جو اپنی پرسیپشن ہے وہ بالکل نہیں ہے. وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اور کارکن بنتے ہیں، اور سب جو ہے مال پریکٹسز میں، کرپشن میں شامل ہو. اور بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیانتداری کی جو اساس ہے وہ فرض شناسی ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ہماری ریاست میں لوگ فرض شناس نہیں رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون ہی ایسے بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور قانون کا جو اصل قانون کی روح ہے وہ اس کی نفاذ میں ہوتی ہے، اور کبھی بھی ایسے قوانین نہیں بنائے جاتے جو لوگ ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جائیں. تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آج کل اس کے اندر نیا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو ریوائز کیا جائے، اس کی پلی بارگین کو ختم کیا جائے. اب ایک بندہ اگر 6 ارب کی کرپشن کرتا ہے اور اس سے 2 ارب ریکور کر کے تو اس کو 4 ارب معاف کر دیے جاتے ہیں، تو کرپشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہا ہے. جو نیب کا ویژن تھا اس کے مطابق نیب نہیں چلا. عزیز طلباء، اگر آپ کو اس بارے میں کوئی کویسچنز ہوں تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. آپ کے سمجھنے کی صرف یہ بات ہے کہ یہ ایک اٹونیمس
اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں. اگر اس کے چیئرمین کے خلاف کوئی انکوائری ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کرتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.